شام کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے منہ میں بھی زبان نہ ہو، کوئی بھی ایک لفظ ادا نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کو ہی سانپ سونگ گیا ہے۔ میں نے جب بڑے بھائی کو خاموش بیٹھے دیکھا تو میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے بھیا؟ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور باقی سب لوگ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ارے چھوٹی، تجھے کیا بتاؤں، غضب ہو گیا ہے، غضب۔ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا معاملہ کوئی بہت بڑا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یوں رو کر مجھے پریشان مت کرو، بلکہ مجھے اصل بات بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، تاکہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ چچا کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بھائی یہ کہہ کر دوبارہ سے رونے لگا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں آنسو بہاتا یا بالکل خاموش ہو جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اس نے صرف اسلام ہی تو قبول کیا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو جانتی نہیں ہے، اگر باؤ جی کو اس بارے میں پتہ چلا تو باؤ جی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں باؤ جی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے۔ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی، اس نے میری بات کاٹی اور کہنے لگا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی دھرم بدلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دراصل گھر کا کوئی بھی بڑا فرد اس وقت موجود نہیں تھا۔ تمام افراد یہ قریب کے گاؤں کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے تمام بچوں کو گھر پہ ہی چھوڑا تھا۔ دراصل میرے کچھ کازنز ایسے تھے جن کے پیپر ہونے والے تھے اور وہ ان کی تیاری کرنے کے لیے گھر پر رک گئے تھے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ملنے والی خبر سن کر سب کو ہی صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ رومیش کہاں پر ہے؟ اب اس کا نام رومیش نہیں ہے، بلکہ اس کا نام اب علی ہے۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے بھائی کو کہا، خدا کا واسطہ اس بارے میں کسی بھی بڑے فرد کو نہیں بتائیے گا، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں خود ہی جب اچھا وقت دیکھوں گی تو سب لوگوں کو بتا دوں گی۔ فی الحال یہ بات اپنے آپ تک ہی محدود رکھیے گا۔ اور یہ چھوٹی، ہم تو کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، لیکن اس علی کا کیا کرے گی جو اعلان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ ارے اس کو سمجھا کہ اپنی جان کی تھوڑی سی فکر تو کر لے۔ بھائی کی بات سن کر اب میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے علی کے کمرے میں گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اسے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اپنا کیا حشر بنا لیا ہے؟ اور تھوڑی دیر پہلے مجھے جو خبر سننے کو ملی ہے، کیا وہ خبر سچ ہے کہ اب تم مجھے ڈانٹنے کے لیے آئی ہو؟ علی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں ڈانٹنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تمہیں ایک بہت ہی ضروری بات سمجھانے کے لیے آئی ہوں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا حق ہے۔ تم نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیا، لیکن ابھی اس بارے میں کسی کو بھی بتانے کا ٹھیک وقت نہیں آیا۔ ابھی یہ ساری باتیں اپنے دل تک ہی محدود رکھو۔ جب اچھا وقت آئے گا تب تم سب گھر والوں کو بتا دینا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی غلطی کی ہے، بلکہ میں نے تو صرف اور صرف اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے اسے آج سے پہلے اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اپنے باؤجی کے بارے میں سوچو، اگر انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو انہیں کتنا زیادہ دکھ ہوگا۔ مجھے فی الحال کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، اور نہ ہی مجھے فی الحال کسی سے اس بارے میں بات کرنی ہے۔ تم بھی جلدی سے میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ اور اب دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ شام تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی، مگر میرے دماغ میں کوئی بھی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔
کوئی بھی طریقہ نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعے میں گھر والوں کو بتاتی اور گھر والوں کو غصہ بھی نہ چڑھتا۔ یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ بہت ہی بڑی بات تھی، اور اس کو گھر والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تقریباً آج سے 1 سال پہلے میں اماں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ چچا بھی ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ علی کا ذکر کر رہے تھے کہ علی ان دنوں بہت خاموش رہنے لگا ہے، اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ تب بھی میں علی کی ذہنی کیفیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مذہب کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ میں نے اکثر ہی اسے مسلمان لڑکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، مگر میں نے اس بارے میں چچا کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو نہ صرف علی کی شامت آ جائے گی بلکہ ساتھ ساتھ میرا بھی گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت اپنی اماں سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں؟ ابھی میرا سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو دوبارہ تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی، اگر اب میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سنی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چچا بھی یکدم ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے اس قدر باتیں سنائی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں احساس ہونے لگا تھا کہ میں انہیں بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مجھے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اس دن کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی بھی سوال نہیں کیا، مگر میں علی کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگی، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی مسلمان لڑکوں کے ساتھ گھومنے لگا تھا۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر علی پر پڑی، جو مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ اگر وہاں پر اسے گھر کا کوئی فرد دیکھ لیتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر علی کو دیکھ کے یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی سے بھی کوئی خوف نہ ہو یا اسے کسی سے بھی کوئی ڈر نہ لگتا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ تھوڑا سا آگے جاتا، اس کے پیچھے پیچھے جلدی مولوی بھی باہر نکل آیا اور علی کو پکارنے لگا۔ پھر اس نے علی کے حوالے کوئی چیز کی تھی، میں اس چیز کو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی مقدس چیز ہے۔ جب علی وہاں سے نکلا تو میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ راستے میں ہی میں نے علی کو روکا اور اسے کہا کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر منہ موڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے کام سے رکھو کام، بہتر یہی ہے کہ میری زندگی سے دور رہو۔ علی کی بات سن کر میں انہیں زخمی نظروں سے طرف دیکھتا۔ یہ انسان جس نے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جس کے نام پر میرا دل دھڑکتا تھا، مجھے بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ میری شادی علی سے ہوگی۔ اسی وجہ سے میں اسے اپنے دل کے بہت ہی قریب محسوس کرتی تھی۔ ابھی اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی تم مجھ سے کوئی بات چھپا سکتے ہو۔ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو لیکن ابھی ہو نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے معاملات سے دور ہی رہو۔ اگر تم نے مزید میرے معاملات میں گھسنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں گھر والوں کی نظر میں قصوروار ٹھہرایا جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ یقیناً وہ مجھے کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کی اور خاموشی سے گھر واپس چلی آئی۔ پھر اس کے بعد میری علی سے بات نہیں ہو سکی، وہ دہلی چلا گیا اور میں یہیں گاؤں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں مزید مضبوط کرنے لگی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے گھر میں صرف 3 لڑکے کزنس تھے جو کہ 5ویں جماعت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ ان کی عمریں بھی اچھی خاصی تھیں۔ جب میں نے اسکول کا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو میں ان کا بہت مذاق بناتی اور وہ بہت چڑ جاتے تھے، مگر ان میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں چونکہ ایک بہت ہی پست گاؤں تھا اور یہاں پر اسکول 1 سال پہلے ہی بنا تھا، لہٰذا جس کا بھی دل کیا اس نے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب اسکول میں چھوٹے بچے کم تھے اور بڑی عمر کے افراد زیادہ تھے۔ بعض اوقات تو اساتذہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ انہوں نے گاؤں کے نمبردار سے بھی بات کی تھی کہ کم از کم جوان لوگوں کو تو اسکول نہ بھیجا کریں، ابھی ان کے گھر بسانے کی عمریں ہیں، نہ کہ پڑھائی کرنے کی۔ خیر، میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میری زندگی عیاشی سے گزر رہی تھی۔
میری زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ گھر کے کاموں سے میں شروع سے ہی خوف کھاتی تھی اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ گھر کے کاموں سے کسی طرح سے بچ جاؤں۔ اوپر والے نے مجھے ایک بڑی بہن سے بھی نوازا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میری ضروریات کا خیال بھی رکھتی تھی۔ میرے تمام کام وہی نپٹاتی تھی۔ اسے جس شام علی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی، میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بھی میرے مذہب کی تھی اور مجھے دیکھ کے وہ بہت زیادہ پرجوش ہوئی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تو نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہے، اسی وجہ سے ہی اپنی دوست کو بھول گئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ اب کہاں میری شادی ہو سکتی ہے، اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ دراصل یہ میری وہ دوست تھی جس نے تمام رازوں کے بارے میں معلوم تھا اور میں سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ ابھی جب میں نے اس سے یہ بات کی تو وہ پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تیرا کزن ہے نا تجھ سے شادی کرنے کے لیے، ابھی پچھلے دنوں تمہارے گاؤں سے شادی کی خبر آئی تھی، مجھے یہی لگا کہ تو نے شادی کر لی ہے۔ دوست کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ وہ میرے بہنوئی کی بہن کی شادی تھی۔ جب اس نے میرے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات دیکھے تو میرے قریب بیٹھ گئی اور مجھے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تو اس وقت بہت ہی پریشانی میں میرے پاس آئی ہے، چل اب خاموشی سے اپنی پریشانی بتا دے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو پریشان ہے۔ جب تک یہ بات تیرے دل میں رہے گی تب تک تو اسی طرح منہ بنا کر بیٹھی رہے گی، جبکہ میں تجھے ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ چلو شاباش، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں اوپر والے کا شکر ادا کیا جس نے مجھے سمجھنے والی سہیلی عطا کی تھی، اور پھر میں نے اسے علی کے بارے میں بتا دیا اور میری بات سن کر اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، یہ غصب اس نے کیوں کیا؟ جو تو اندازہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے بغاوت ضرور کی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اسے اس کی بغاوت کی بہت بڑی سزا نہ مل جائے۔ بات کرتے کرتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں علی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس سے دوری کا احساس مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، جبکہ ابھی جو اس نے حرکت کی تھی اس کی سزا صرف اور صرف دوری ہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو چچا اسے گھر سے باہر نکال دیں یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی نہ بھیج دے۔ اب تم کیا کرو گی؟ گھر والوں کو اس بارے میں کیسے بتاؤ گی؟ اب تم اس سے شادی کیسے کرو گی؟ میری دوست نے ایک ہی سانس میں مجھ سے اتنے سارے سوال کیے۔ میں نے اسے کہا کہ اس بارے میں مجھے خود بھی معلوم نہیں، میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم اوپر والے سے دعا کرو کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بس تم فکر مت کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں کل ہی مندر جاؤں گی اور تمہارے لیے دعا کروں گی۔ شام تک میں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ شام کے وقت میرا چھوٹا کزن مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ باجی جلدی سے گھر پر چلو، تمہاری امی بہت غصہ کر رہی ہیں، اس نے پورے گاؤں میں تمہیں تلاش کر کے دیکھ لیا ہے مگر تو اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ کزن کی بات سن کر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں گھر میں کسی کو بھی بتا کر نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو معذرت کی اور تیزی سے اس کے گھر سے باہر نکلی، اور پھر 15 منٹ کی واک کے بعد میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھی، وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تجھے کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اجازت لیے بغیر گھر سے مت نکلا کر، لیکن تو ہے کہ جسے میری ایک بار کہیں بھی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تجھے اندازہ بھی ہے کہ اس گاؤں کے حالات کتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں تیزی سے جا کر ان کے گلے لگ گئی اور ان سے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں ابھی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو، آپ کو اندازہ تو ہے کہ میں زیادہ دور نہیں جاتی، زیادہ سے زیادہ میں اپنی دوست کے گھر ہی تو جاتی ہوں، لیکن فکر مت کرو، آئندہ جب بھی جاؤں گی تو آپ کو بتا کر ہی جاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے حالات کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ گاؤں میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہیں؟ چونکہ اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ جاہل تھے اور آئے روز ہی کوئی نہ کوئی نئی رسم یہاں پر نکال لیتے تھے، مجھے یہی تھا کہ پھر کوئی نئی رسم نکل آئی ہوگی۔ امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگی بیٹا میں تجھے کیسے بتاؤں،
پتہ نہیں تو میری بات پر یقین کرے گی بھی یا نہیں، لیکن جب سے میں نے یہ سنا ہے میرا اپنا دل ہول رہا ہے۔ میں نے اماں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے سسپینس پیدا کرنا بند کریں اور مجھے جلدی سے بتائیں کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میرا دل بند ہو جائے۔ ایک طرف تو مجھے اپنے کزن کا بھی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کزن کی بات ہی انہیں پتہ چل گئی ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو میں دوبارہ کبھی بھی علی کو نہ دیکھ پاتی۔ اماں نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی تھی جس نے مردے کے ساتھ زنا کرنے سے انکار کر دیا، تو جانتی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کو ایک بہت بری بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی عبرت ناک موت واقع ہوئی ہے۔ اب تو ہر عورت کو یہی کام کرنا ہوگا، ورنہ اس گاؤں میں ہر طرح ہی اور ہر طرف وہ بیماری پھیل جائے گی جس سے نہ تو کوئی بچہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی جوان۔ میں نے بے یقینی سے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ یہ کوئی غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری امی نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ حصہ ہے جو رسم ہے، اسے پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی نے بھی اس قسم کو پورا کرنے سے انکار کیا تو پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ تم بہت اچھے طریقے سے جان چکی ہو۔ تقریباً 3 دن گزرے تھے کہ میری خالہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یوں تو وہ پچھلے کئی سالوں سے بیمار تھا، لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ خبر خالہ کے لیے بہت ہی دردناک تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم لوگ بھی راتوں رات وہاں پر پہنچ گئے، لیکن جب میت کو غسل دیا جانے لگا تو شور اٹھ کھڑا ہوا کہ گھر کی کون سی لڑکی ایسی ہے جو میت کے ساتھ زنا کرے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میری امی تیزی سے اٹھی اور کہنے لگی کہ گھر کی ہی کوئی عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ اگر باہر کی کسی عورت نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی پاپ لگ جائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ گھر کی عورت کو یہ سب کرنے کے لیے کہہ دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ 15 سال کی بچی اٹھی، وہ اسی گھر میں رہتی تھی اور اس لڑکے کی قسم تھی۔ اسے اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پر میت رکھی ہوئی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل میں جو بات آئی وہ یہی تھی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اس بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر میں اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ ظلم سارے گاؤں والے مل کر کر رہے تھے، اور اگر میں گاؤں والوں کے خلاف چلی جاتی تو میں خود بھی کہیں کی نہ رہتی۔ میں نے اماں کے کانوں میں سرگوشی کی اور انہیں کہا کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کم از کم ایک چھوٹی سی بچی کو اس کمرے کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر اماں مجھے غصے سے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ فی الحال اپنی بکواس بند کرو، اگر کسی نے تمہاری بات سن لی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچی کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت بہت بری تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی تکلیف سے گزری ہو۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس کی ماں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے۔ اس کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں نے ایسی ماں پہلی بار دیکھی تھی جو یہ سب ہونے پر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اگر کبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑے تو آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گی؟ میری بات سن کر انہوں نے تیزی میں سر میں ہاں ہلایا اور کہنے لگی کہ اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنے بچوں کی ضرورت پڑے تو میں اپنے بچوں کو بھی استعمال کر دوں گی اور مجھے ذرا بھی برا محسوس نہیں ہوگا۔ اب تم خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو، یا پھر اگر تم نہیں بیٹھ سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ، مگر مجھ سے اس طرح کے سوال کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں وہاں پر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھی رہ سکتی۔ میری طبیعت یکدم ہی بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میری نظر سب سے پہلے علی پر پڑی، جو ہاتھ باندھے مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا جب سے اپنے دل کی ماننا شروع کی ہے تب سے زندگی میں سکون آ گیا ہے. تم بھی اپنے دل کی ماننا شروع کر دو, بہت زیادہ پرسکون ہو جاؤ گی. علی کی بات سن کر میرے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے اسے کہا کہ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. میں انہی پر انحصار کرتی ہوں. اگر میں نے گھر والوں کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں بہت بری طرح پھنس جاؤں گی. نہ تو میں اپنے گھر والوں کی رہوں گی اور نہ ہی باہر کا معاشرہ مجھے قبول کرے گا. تمہیں کون کہہ رہا ہے تم اپنے گھر والوں کے خلاف جاؤ, یا تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم ان سے بغاوت کرو؟ میں تو صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دل کی مان لو. تم ہمیشہ بہت خوش رہو گی. میرا دل کرتا ہے کہ معاشرے سے یہ رسم ختم ہو جائے. مجھ سے اب مزید اس رسم کے ساتھ جینے نہیں ہوتا, میں نے روتے ہوئے کہا. جب میں نے چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے کہا جب تک سب لوگ مل کر کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی. اچانک ہی میں نے اسے سوال پوچھ لیا جو کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ آخر اسلام قبول کرنے سے تمہیں کیا ملا ہے؟ تمہاری زندگی تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری زندگی ویسی کی ویسی ہے؟ میری زندگی تو بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. ابھی میری زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہیں اور مجھے میری زندگی کا مقصد بھی پتہ چل گیا ہے. میں رونے لگی اور اسے کہا کہ مجھے بھی اسی طرح ہی بامقصد زندگی گزارنی ہے, مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. میرے لیے اپنا مذہب چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب کی بار علی مسکرا دیا. اس نے مجھے کہا کہ بہت جلد ہی تمہیں سبق مل جائے گا اور بہت جلد ہی تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی. میں تمہارے لیے دعا کروں گا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اسے کہا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو اور مجھے تسلی دو. اب میں تمہیں کسی بھی قسم کی تسلی نہیں دے سکتا کیونکہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا. ایک دن تو مجھے تمہیں چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو. تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی محبت ہے اس تمام محبت کو نظر انداز کر دو اور صرف اپنے بارے میں سوچو, کیونکہ میرے بارے میں سوچنے سے صرف اور صرف تمہیں تکلیف ہی ملے گی. اس کی باتیں مجھے اپنے دل کے اندر کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ بچپن سے ہی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میری شادی تم سے ہوگی. اب جب شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو یا تمہیں کوئی دوسری لڑکی مل گئی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرانے لگا اور کہنے لگا مجھے کوئی دوسری لڑکی نہیں ملی اور نہ ہی میں تم سے کبھی نفرت کر سکتا ہوں, بلکہ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. اب کی بار میری طلب اٹھی. میں نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا خدا کے لیے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کرو ورنہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مگر اس بار اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور ہاتھ جھٹک کر کمرے کے اندر چلا گیا. میں وہیں زمین پر بیٹھی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ انسان اب میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور میرے سر پہ چڑھ رہا تھا. میں نے رات کے وقت اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. جب میں نے اماں سے کہا کہ میں علی سے شادی کروں گی, میری بات سن کر اماں نے میرے چہرے کی طرف یوں دیکھا جیسے انہیں مجھ سے اس بات کی امید نہ ہو. پھر وہ مجھے کہنے لگی جتنا تم نے شور مچایا ہوا تھا میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اب ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے جو تم اتنی پریشان ہو. اور یہ علی کون ہے؟ پہلے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. کیا یہ کوئی مسلمان لڑکا ہے؟ اماں نے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھا. اماں کی بات سن کر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں نے اپنے کزن کا مسلمانوں والا نام اماں کے سامنے لے لیا تھا. میں نے جلدی سے امی کو پلٹا دیا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا دراصل میں علی کی بات نہیں کر رہی بلکہ میں تو چچا کے بیٹے کی بات کر رہی ہوں. میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. امی کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے نارمل ہوئے. انہوں نے مجھے کہا یہ تو پہلے سے ہی طے ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی. تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تم بس اپنی شادی کی تیاریاں شروع کرو. 1 مہینے کے اندر اندر تمہاری شادی ہو جائے گی. اماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے انہیں گلے لگا لیا.
امی نے میرے ماتھے پہ پیار کیا اور مجھے کہنے لگی تم یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارے دل کی حالت کے بارے میں مجھے کبھی معلوم نہیں ہوگا. میں تم سے اپنے سب بچوں میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں اور تمہارے دل سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. میں جانتی ہوں کہ تم اس شخص کے لیے بے پناہ محبت رکھتی ہو اور اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہو. مگر فکر مت کرو، میں تمہیں کسی بھی بڑی آزمائش سے نہیں گزاروں گی، بلکہ تمہارے لیے بہت ہی آسان راستہ پیدا کروں گی کہ خوشیاں خود بخود چل کر تمہارے پاس چلی آئیں. اماں کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور پھر خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی آئی. اسی دن میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اماں نے چچا سے بات کر لی ہے اور چچا بھی اس شادی پہ بہت خوش ہیں. انہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اسی دن سے بازار چلی گئی اور اپنے لیے جتنے بھی جوڑے دیکھے تھے وہ تمام جوڑے خریدنے لگی. نہ صرف مجھے چچا نے اچھے خاصے پیسے دیے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی موٹی رقم دی تھی. یہ رقم وہ کافی عرصے سے میرے جہیز کے لیے جوڑ کر رکھ رہی تھیں. چچا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز کے نام پر کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے. دلہن صرف اپنے لیے اپنی پسند کے جوڑے خریدے اور جتنا چاہے اپنے لیے زیور بنائے. ہمیں اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. پیسوں کی بھی فکر مت کرے، اسے اس کی مرضی کے پیسے دیے جائیں گے. دراصل اس گاؤں میں جتنی بھی زمینیں تھیں وہ ساری میرے چچا کی تھیں اور ان زمینوں پر باقی لوگوں کا وہ کام کرتے تھے. ہر سال کی اچھی خاصی فصل آتی تھی جس سے بہت زیادہ منافع ہوتا تھا اور میرے چچا کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے. میں صحن میں بیٹھی اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی کہ امی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی. وہ چہرے سے تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھیں اور امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا ہے. میری بات سن کر انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ رمیش اب بہت زیادہ چپ چپ رہنے لگا ہے اور گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتا ہے. کیا اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ امی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. امی کی بات سن کر میں نے ڈھیر سارا تھوک نگلا اور ہمت جمع کرتے ہوئے امی کو کہا نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل ہی میری اس سے کوئی بات ہوئی تھی، وہ اس شادی سے بھی بہت زیادہ خوش ہے. میں نے کسی طرح سے امی کو ٹال دیا جبکہ اندر سے میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. امی کے وہاں سے جانے کے بعد میں دوبارہ سے علی کے کمرے کی طرف چلی گئی. دروازے پہ دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا. کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ علی بستر پر الٹا لیٹا ہوا تھا. میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے اسے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ 1 ہفتے کے بعد تمہاری میری شادی ہے اور تم کمرے کے اندر منہ سر لپیٹ کر لیٹے ہوئے ہو. ارے گھر والوں سے تھوڑی سی بات تو کر لو تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے. میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا. اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھے کہنے لگا میں کیسے خوشیاں منا لوں. کیا مطلب ہے اس بات کا تمہارا؟ خوشیوں پر حق ہے اور تمہارا چاہیے کہ تم خوشیاں منا. تم جن چیزوں کو میری خوشیوں کا نام دے رہی ہو وہ میری خوشیاں نہیں ہیں بلکہ وہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں. فی الحال تو مجھے یہ سوچ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے سمندر میں گزار دی ہے. اب اگر میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا تو کون سے اعمال لے کر جاؤں گا؟ ارے میں تو اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ میں بخشا جاؤں. علی کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. وہ حد سے زیادہ ٹینشن میں دکھائی دے رہا تھا. میں اس کے پاس بیٹھی اس سے پہلے کہ میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی یا اسے کسی بھی قسم کی تسلی دیتی، اس نے تیزی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے کہنے لگا ابھی اور اسی وقت مجھ سے دور ہو جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ ایک اور گناہ میرے نام لکھا جائے. اب وہ مجھے ایک گناہ کا نام دے رہا تھا. میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہنے لگا خدا کے لیے مجھے بخش دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اکیلے جینے دو. مجھے تم لوگوں میں سے کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. مجھے صرف اور صرف تنہائی میں وقت گزارنا ہے. یہ کہہ کے وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میری آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے کہ فی الحال میں اسے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں. تھوڑی دیر تک میں اسے یوں ہی خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی.
ابھی میں شہر میں پہنچی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دراصل میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے اور ایسی کون سی چیز ہے جو اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رخ ایک گھر کی طرف تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں نے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان عامل کا گھر تھا جس کے پاس جا کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ میں اس گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک چھوٹا سا جھونپڑی نما گھر تھا جس کے چاروں طرف ہی کھڑکیاں موجود تھیں۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کھڑکی تھوڑی سی اونچی تھی۔ جب میں نے اپنے پنجے اونچے کر کے دیکھا تو یہ دیکھا وہ جلدی سے نیچے ہو گئی۔ سامنے علی بیٹھا ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ہی مولوی موجود تھا۔ علی اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اس کی بات سن کر مولوی اسے تسلی دینے لگا اور اسے کہنے لگا، جب تم نے اسلام قبول کر لیا تھا تبھی تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم صرف اور صرف اپنی آنے والی زندگی کی طرف توجہ دو۔ مولوی کی بات سن کر اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، میرے پاس بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی وقت باقی ہے میں اسے عبادت میں گزاروں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی گناہ میں پھنسوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس پاک صاف ہو کر جاؤں۔ جب علی نے کہا کہ میرے پاس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں تب میرا دل تیزی سے دھڑکا، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا، میں تیزی سے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ جب علی نے وہاں پر مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اور مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کرتا، میں خود ہی چیخ پڑی اور اسے کہا، ابھی تم تھوڑی دیر پہلے کیا بات کر رہے تھے؟ تمہیں کیا ہوا ہے جو تمہارے پاس بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں؟ دراصل اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ علی نے جب مجھے اس قدر غصے میں دیکھا تو وہ مجھے پرسکون کرنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو تھوڑا دھیمے انداز میں بات کرو، فی الحال ہم اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہم کسی اور کے گھر میں موجود ہیں۔ میں نے علی کی طرف توجہ نہیں دی اور اس مولوی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے بتا دیں کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ اسے ایک مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے سے زیادہ یہ زندہ نہ رہ سکے۔ مولوی کی بات سن کر خوف سے میرا چہرہ یکدم سیاہ پڑ گیا۔ میں نے بے یقینی سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میں بس اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ میں نہیں جلنا اور اس سے پہلے مجھے اس دنیا میں لگائی جانے والی آگ میں بھی نہیں جلنا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر جانے دو، مجھے ان لوگوں میں نہیں رہنا، اگر میں ان لوگوں میں رہا تو یہ لوگ میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، میں پاک صاف نہیں ہو پاؤں گا۔ علی کی باتیں سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اس وقت اپنے دل پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر داخل ہوئی تو چچا بے یقینی کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کچھ کہنے لگے، کیا تمہیں علی کی حقیقت کے بارے میں معلوم تھا؟ ان کے منہ سے رمیش کا مسلمانوں والا نام سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ علی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چچا کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگے اور کہنے لگے، اب میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا، اب اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے میں نے ان کی بازو پکڑ لی اور انہیں کہا، آپ کے بیٹے کو اب ویسے بھی کوئی بھی نہیں بچا سکتا، آپ کے بیٹے کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگی ہے اور اس کے پاس بہت ہی کم دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جتنا اچھا وقت گزار سکتے ہیں آپ گزار لیں، کیونکہ بعد میں آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ آپ کی باپ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، ان کے چہرے پہ خوف کے تاثرات تھے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کو کوئی بھی خطرناک بیماری نہیں لگ سکتی۔
وہ یہ بات کہتے ہوئے رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, وہ میرا کل اثاثہ ہے, میں تو اسے غصے میں اسے مارنے کا کہہ رہا تھا, میں حقیقت میں اسے مار کیسے سکتا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور علی تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا. وہ اپنے باپ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا, میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ سب سے چھپ کر یہ سب کچھ کیا ہے, مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. میرا دل بہت زیادہ بے چین رہنے لگا تھا. میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس بے چینی کی کیا وجہ ہے. اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ میری روح اس وقت بہت بھوکی ہے اور میری روح کو غذا کی ضرورت ہے. پھر میرا اپنے ایک مسلمان دوست سے رابطہ ہو گیا. اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں اسلام قبول کر لوں. علی کی بات سن کر چچا یکدم بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تم یہ سب کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر چکی ہو. میں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلتے, علی نے اس بار ان کا بازو پکڑا. انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے سب کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر ہی کیا تھا, لیکن جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو. اب میں بہت زیادہ خوش ہوں. میں نے گناہوں بھری زندگی چھوڑ دی ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری موت اسلام پر ہی ہوگی. علی کی بات سن کر چچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے کہنے لگے, تم جو دل کرتا ہے کرو, لیکن خدا کے لیے میرے سامنے اپنی موت کی باتیں مت کرو. تم نہیں جانتے کہ تمہاری پیدائش پر میں کتنا زیادہ خوش ہوا تھا, اور تم ہی جانتے ہو تمہارا جوان وجود دیکھ کر مجھے کتنی زیادہ خوشی ملتی ہے. علی ان کی بات سن کے تڑپ اٹھا. انہیں کہنے لگا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے, لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہی بہتر ہے. میں خود آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, بلکہ میں خدا کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. لیکن میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. مجھے ڈر تھا اگر میں نے آپ کو حقیقت بتا دی تو آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے, جبکہ مجھے اس وقت صرف اور صرف آپ کی اور ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی. چچا نے اسے گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ ہمیں ہمیشہ ہی تمہارا ساتھ دوں گا, تم جو مرضی کرو, تم جس مرضی دین کو اختیار کر لو, تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, کیونکہ تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے علی کی حالت بھی بہت زیادہ گرتی چلی جا رہی تھی. اب وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا, اسے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا, وہ خود سے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. اس کی حالت دیکھ کر چچا ہر وقت روتے رہتے تھے. میرا اپنا دل ہر وقت دکھتا رہتا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ علی جس سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے. آخر کار علی کی موت واقع ہو گئی. علی کے چہرے پر نور ہی نور تھا. اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. علی نے وصیت کی تھی کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے. گاؤں والوں کو اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن پھر اچانک ہی یہ شور اٹھا کہ اب اس کے ساتھ بھی وہی سمجھدار کی جائے رسم جو باقی لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے. گاؤں والوں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی. میں نے خوف سے چچا کی طرف دیکھا. چچا خود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا, گاؤں والوں کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا. میں پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں علی کے قریب جاتی اچانک ہی منظر بدل گیا. یکدم ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی تپتی ہوئی ریت پہ کھڑی ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے اتنا خوفناک منظر نمودار ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. آگ جل رہی تھی اور آگ میں بہت سارے لوگ پھینکے جا رہے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ منظر چند ہی لمحوں کا تھا, لیکن اس سے مجھے حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا. اسی وقت ہی میرے دل میں اپنے رب کے لیے خوف نمودار ہوا. اس کمرے میں صرف میں ہی نہیں تھی, بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے. یہ منظر باقی تمام لوگوں نے بھی دیکھا تھا. اس منظر کے بعد باقی تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان لوگوں میں سے ایک شخص وہی تھا جس نے یہ رسم شروع کی تھی. جب اس شخص نے اسلام قبول کیا تو اس نے یہ رسم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. ہمارا چھوٹا سا گاؤں دوبارہ سے ایک مذہب گاؤں بن گیا. اب یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوتی تھی.
اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی رسم ہوتی تھی۔ ہمارا یوں خاندان اسلام قبول کر چکا تھا، ہم پھر زیادہ دیر تک اس گاؤں میں نہ ہی ٹھہر سکے اور شہر میں آ کر گھر لے لیا۔ ہم وہاں پر ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہدایت دے دی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔